اس کے بعد یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں۔ ہم حکومت والے سیاستدان نہیں ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی۔ ہم نے اپنی 2 صوبوں کی حکومت چھوڑی، کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اس کے عمل میں یقین کیا جائے، اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا، اس نے ثابت کیا۔ ہم سب اس کے ورکر ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ذرا 9 مئی پہ آتا ہوں۔ 9 مئی ایک ثانیہ ہوا، سب مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا۔ میں اپنے گھر میں موجود تھا، میرے اوپر 9 ضلعوں میں FIR کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر ایک جگہ کے اوپر، ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہے، آئیں میں خود جا کر آپ کو گرفتاری دیتا ہوں۔ جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ لیکن میرے ورکر، میری خواتین، میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی FIR وکٹمائزیشن، انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں، پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت ہی آجزی کے ساتھ کہ ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس FIR کا، وہ FIR ختم ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر یہ FIR ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط FIR کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں۔ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے۔ آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اگر آپ کا ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اور اس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے۔ ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں، اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم ہر حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے، اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے نسل کے لیے ہے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ اس ملک کی تباہی کا باعث ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے۔ اٹھائیں حلف، اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ ہم کسی سے کمپرومائز کریں گے، اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں، پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے، کسی کی جرات نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے، کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنی ہیں۔ نہ ہم جھنی بنیں گے اور نہ کسی کو جھنی بننے دیں گے۔ آپ سے کسی کے نام پہ بھی پیسہ مانگتا ہے، آپ کھڑے ہوں، اور مجھے امید ہے، یقین ہے، آپ تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائز یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے، اب نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں ہونا چاہیے۔
ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے، ثبوت کے ساتھ، گواہی کے ساتھ۔ کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے، آپ ہر حد تک اس کے خلاف جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے اس چیز کے خلاف۔ میں دیکھتا ہوں کس میں جرأت ہے، میں دیکھتا ہوں کس میں جرأت ہے کہ وہ پیسہ لوٹتا ہے۔ اگر جرأت پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے 90% سے زیادہ مسائل اسی پہ ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پختونخوا میں بہت چیلنجز ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ باتوں سے، پالیسی سے، اگر میں یہاں کسی کو بھی بلا لوں، روڈ پہ کھڑے کسی آدمی سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں، تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کہ کیسے حل ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا۔ کارکردگی یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، کتنے پرسنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا چیلنج ہم سب سے پہلے ختم کریں گے، وہ ہے دہشت گردی۔ امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک امن نہ ہو۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے۔ مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے، مجھے اچھا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو، میرے لوگوں کو، کہ روڈ تو اچھا ہو لیکن جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے، اس کی فیملی پروٹیکٹڈ نہ ہو۔ ہم نے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر، ہماری قربانیوں کو دیکھ کر، ہماری فورسز نے جو قربانیاں دیں، جو شہادتیں دیں، ہماری عوام نے جو قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فراہم کرے گا۔ اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک دہشت گردی ہے، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو بدلے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا انشاءاللہ۔ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ معاشی حالات جس طرح پورے پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں، ویسے ہی ہمارے صوبے کے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے پاس جو پوٹینشیل سیکٹرز ہیں ان میں ہم نے کام کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ قرضے لے کر کبھی قومیں نہیں بنتی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا ایک سائز ہے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ، اسی لیے بنا ہے کہ ہم اس کا ریونیو بڑھائیں، ہم ٹیکسیشن کریں اور ان لوگوں پہ کریں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں۔ ہم نے غریب کو ریلیف دینا ہے، ہم نے غریب پہ بوجھ نہیں ڈالنا، ہم نے ان بڑی مافیا سے بوجھ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے، کھایا ہے، کما رہے ہیں لیکن حکومت کو اپنا حق نہیں دے رہے۔ اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ، اپنا ریونیو بڑھائیں گے اس میں اندر انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر انشاءاللہ ہمارا پوٹینشیل ہے اور انشاءاللہ ٹورزم کو فروغ دے کے ہم اپنے صوبے کا ریونیو انشاءاللہ اس سے بڑھائیں گے۔ مائننگ، معدنیات، شکر ہے ہم مالا مال ہیں اس سے، لیکن ہمیں اس سے کچھ نہیں آ رہا۔ جو بھی مائننگ کر رہا ہے وہ میری ایک بات سن لے، چاہے اس کی لیز ہے، لیگل ہے، انلیگل ہے، میں واضح پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ حکومت کو حق نہیں دو گے تو میں اس مائننگ کو ہیریٹیج ڈکلیئر کر دوں گا اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا، ایک پہاڑ کو بھی۔ اگر میرے معدنیات میری عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر میری معدنیات بچی رہیں، ایسے ہی رہیں، مجھے وہ زیادہ خوشی ہوگی بجائے اسے کہ کوئی اس کو لوٹتا رہے اور کھاتا رہے اور ہم بیٹھ سے دیکھتے رہیں اس کو۔ تو اس لیے آپ معدنیات کے وسائل کو کاروبار کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ برکت ڈالے، لیکن گورنمنٹ کا ایک پرسنٹیج ہوگا جو آپ کو بھرنا پڑے گا، کیونکہ وہ پیسہ ہم نے عوام پہ لگانا ہے، آپ بھرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ وہاں سے فارغ ہیں۔ ہم قریب آپ کو پتہ چلے گا، ہم اپنی پالیسی بنائیں گے اور اس پالیسی میں انشاءاللہ ایک برابری کی بنیاد پہ ایک ایسا قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر ہوگا۔ سب تیار ہو جاؤ، یا تو عوام کے لیے خود بھی کماؤ، اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ، لیکن اس عوام کو اپنا حق دو، حکومت کو اپنا حق دو، ورنہ انشاءاللہ پھر ہیریٹیج ڈکلیئر کر کے ہم اپنے ان پہاڑوں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو چوری نہیں کریں گے اور جو اس عوام کے لیے کچھ استعمال کریں گے ان کے لیے بچے ہوئے پڑے رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایگریکلچر اور لائف کا، اس کا بڑا ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صوبے کی ایک
بڑی نہر ہے لفٹ کنال، انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے. ہم اپنے صوبے کو خود مختار کریں گے تاکہ خوراک کے لیے ہمیں کسی اور صوبے سے گندم یا اور چیزیں نہ لینی پڑیں. انشاءاللہ ہم اپنی یہ نہر، اگر وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی، انشاءاللہ ہم یہ نہر اپنے صوبے کے فنڈ سے بنا کے اپنی زمین کو آباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے خوراک کے وسائل کو بڑھائیں گے. ہم لوگ بجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو. پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی. لیکن سستی بجلی دینے کے بعد میں اتنی مہنگی بجلی خریدوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں، وہ حق مجھے نہ ملے، اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. اس ایوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو، تیار رہو اس چیز کے لیے. اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑا حق اتھے رکھ، ہم لے سکتے ہیں، پھر ہم دیں گے. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹینشیل سیکٹرز ہیں، چونکہ ان کے اوپر اگر باری باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا. ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، ریفارم مل کے بنانے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے، بہتری کے لیے بات کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت بھی ہے اور یہ ایوان بھی ہے. خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، یہ بھی میں نے پارلیمنٹ بہت ضروری ہے. خواتین کو وراثت میں، جائیداد میں حق نہیں ملتا، قانونی طور پر بھی ان کو بڑے مسائل آتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کاسٹ لیگل اسسٹنٹ دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق دلانے کے لیے ہماری حکومت کام کرے گی انشاءاللہ. بے روزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکریاں اتنی نہیں ہے کہ ہم دے سکیں، لیکن ہم انشاءاللہ اسکل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ، تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے جو ہم مختلف مدوں میں آلریڈی پیسہ یوز ہو رہا ہے، اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزگار دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے ذخائر موجود ہیں. کچھ جگہوں میں کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے. ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، پاکستان کو بھی دیں گے اور اس کے ریونیو سے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریونیو آئے گا اور صوبے کو بھی انشاءاللہ ترقی دیں گے. اس سے ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک وہ پروجیکٹ تھا کہ جو عمران خان صاحب کا خواب تھا، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے. ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یکم ماہ رمضان سے جو اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ پختونخوا کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلتھ کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ سے ملنا شروع ہو جائیں گے. جو غریبوں کے لیے لنگر خانے اور پناہگاہیں بنائی گئی تھی جو بند ہیں انشاءاللہ یکم رمضان سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائیں گی. میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. یا کا نام ہو دو وہ یا کا راستہ ہی نہیں. آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اس ایمان کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں. اپنا ایمان مضبوط کریں، خوف کے بت توڑ دیں. جب تک آپ خوف کا بت نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی. میں سے نکلیں، میں کا بت توڑ دیں. کوئی بھی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے، کمزور کے لیے، لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا، تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بھوکا نہیں سوئے گا. ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے، اس کے لیے ایم پی اے کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا ایم ایل اے ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو بروئے لا سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، میں پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پہ نہیں بخشے گا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے خوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے، جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پہ لگائیں گے، تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا. اور جو ہمارا ایمان ہے، باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی.
وہ حفیظ پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ وہ حفیظ پاکستانی ہیں۔ میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں، ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں۔ ان کے کوئی بھی مسائل ہیں، کسی طرح کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت ان کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ کوئی کام کرائے گا۔ اب اس ایوان کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا ہوں، ہم اس ایوان میں آئے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہمارے پہ پیسہ لگ رہا ہے، عوام ہمیں اس لیے بھیجی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سازی کریں، ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ریفارم لائیں، ہم عوام کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے مسائل، اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں۔ میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ میں کسی کو اچھا نہیں لگتا، آپ باہر جائیں، میڈیا پہ آپ کا جو کہنا ہے آپ پشتو سے بھائی لاکھ دے آزاد تھا وہ در ایوان سے بتا خبریں کا کہوں کہ بتا ایوان اکار نو پاتشی کم دا پارا جوڑ دے۔ میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، ہم حکومت میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ آفر دے رہے ہیں، آپ جلسہ کریں، آپ جلوس کریں، آپ میڈیا پہ جائیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں، کسی کے لیڈر میں تنقید، کسی کی ذات پہ تنقید، کسی کا نام لے کے تنقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے یہاں نہیں بٹھا کے لائی ہوئی، وہ آپ کو اپنے مسائل کے لیے لائی ہے، اپنے امن کے لیے لائی ہے، ترقی کے لیے لائی ہے، روزگار کے لیے لائی ہے، انصاف کے لیے لائی ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہماری آفر آپ کو مل چکی ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سوار بھی حاضر ہے، یہ سارے سوار بیٹھے ہیں۔ اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی جو لوگ اس ایوان میں نہیں آ سکے، ہم انکوائری کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں، اور ہم سسٹم لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے، ایسا نظام کہ جس میں کم از کم مینڈیٹ چوری نہ ہو، عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی اور کسی نمائندے کا بھی۔ تو میں ایک آخر میں شعر پڑھتا ہوں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈاکیا تھا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مار رہے ہیں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ حق نہ ملا تو ساڈا حق ایتھے رکھ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کے لیے سستی بجلی کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ کس میں جرت ہے کہ کرپشن کرے، دہشت گردی کا خاتمہ پہلی ترجیح ہوگی، حلف دیتے ہیں کرپشن کریں گے نہ ہی کرنے دیں گے۔ 9 مئی کو میں اپنے گھر میں موجود تھا، 9 مئی کو میرے خلاف 9 FIRs کاٹی گئیں، چیف جسٹس آف پاکستان انتخابی دھاندلی کی آزاد تحقیقات کرائیں۔ علی امین گنڈاپور منتخب ہونے کے بعد پہلا خطاب کر رہے تھے اسمبلی سے اور روڈ میپ رکھ رہے تھے۔